الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزعنا ما فی صدورہم من غل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت قیمتی ایام، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ہزاروں کروڑوں نیکیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے، بس یہ اب ہمارے اوپر کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے کچھ دن پہلے بھی بات کی اور پھر کل بھی دوبارہ ذکر کیا کہ ان آخری ایام میں طاق راتوں میں جو رات آتی ہے لیلۃ القدر، اس میں سے کون سے لوگ محروم رہتے ہیں۔ اس میں جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا وہ لوگ جو کہ شراب کے عادی ہوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، کینہ رکھنے والے ہوں یا قطع رحمی کرنے والے ہوں۔ ہم نے ماں باپ کی فرما برداری کے اوپر شروع میں بات کر لی، جو کہ نہایت ہی اہم ٹاپک تھا، اور اس کے اندر اور بھی بہت سے فائدے تھے، کیونکہ ایک تو چیز ہے کہ بندہ محروم رہ جائے لیلۃ القدر سے، دوسرا یہ تھا کہ اگر ماں باپ کا فرما بردار بچہ ہو اور باپ کی یا ماں کی دعا اس کو ملتی ہو تو اس کی دعاؤں کی برکت سے اس کا کامیاب ہونا گارنٹیڈ ہوتا ہے۔ تو وہ بات ہم نے پہلے کور کر لی۔ لیکن ایک اور چیز جو کہ یہاں پہ کنڈیشنل ہے، وہ ہے کہ بندے کے اندر کینہ نہ ہو۔ تو میں نے سوچا کہ آج ہم کینہ کے بارے میں بھی بات کر لیں کہ یہ کینہ ہے کیا چیز۔ اصل میں کینہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر کوئی میل رکھیں، ہمارے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہو اور اس بات کو ہم اپنی ایک لٹل بلیک ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ اس بندے نے فلاں دن میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور بس اب یہ بات ہمارے دماغ میں رجسٹر ہو جائے، ہمارے دل کے اوپر لکھ دی جائے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کا فوراً اس وقت رسپانس دے سکیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن وہ بات ہمارے پاس نوٹڈ ڈاؤن ہوتی ہے، یا تو ہم ابھی فوراً اس کا جواب دے دیں گے، یا جب ہمیں موقع ملا تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا، آپ کو وہ بات پسند نہ آئی، آپ کے دل کو بری لگی، آپ نے نوٹ کر لیا کہ اس نے فلاں دن میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور یہ کرنے والا جو بھی ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، آپ کی وائف ہو، آپ کا ہسبینڈ ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کا استاد ہو، آپ کے کام میں آپ کا کولیگ ہو، یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ بندہ ہو، اگر اس بندے نے آپ کے ساتھ کچھ کیا اور آپ کو وہ کرنا آپ کے دل پہ بھاری گزرا، اس سے آپ کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی، اور آپ نے کہہ دیا کہ بس اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب میں اس کو دیکھوں گا۔ یہ جو دل میں بات رکھ لینا ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا، یا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، he doesn't count for me anymore، میں اس بندے کو اس سے میں اپنا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، یا اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، میں تو اب اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ جو کسی کے بارے میں ایک فیلنگ آف ہیٹریٹ، فیلنگ آف ڈسگسٹ، فیلنگ آف ڈس لائک اپنے دل میں رکھنا کسی پرانی بات پہ جو اس نے کسی کے ساتھ پہلے کی ہو، یہ کینہ ہے۔ یا اس بات کو یاد بھی رکھنا کہ اس نے فلاں دن میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، اس بات کو اپنے دل میں ابھی تک رکھنا کہ جب بھی وہ بندہ سامنے آئے آپ کے فوراً وہ ساتھ آپ کا مینٹل ریکارڈ کھل جائے اس بندے کا کہ یہ بندے نے تو میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، جب مجھے ضرورت تھی اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ یہ سب چیزیں کینے میں شامل ہیں۔ اپنے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات کو رکھنا، کسی کی بھی غلطی کو، کسی بھی کی بھی مسٹیک کو، کسی کی غلط چیز کا جو اس نے آپ کے ساتھ کی، اس کو اپنے دل میں رکھنا، یہ کینہ ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر دل میں میل ہوگی تو اس میل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ
لیلۃ القدر سے محروم فرماتے تھے. اور اگر ہم اپنے اندر غور کریں تو ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنے دل میں ایسا بغض نہ رکھتا ہو. کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں دن ایسا کیا تھا. ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے سینے کے اندر جھانکیں تو اس کو ہر ایک کے لیے ہمارا سینہ صاف نظر آئے. بہو نے اپنے ساس کے لیے کینہ رکھا ہوگا، ساس نے اپنی بہو کے لیے رکھا ہوگا، ہم نے اپنے کولیگز کے لیے رکھا ہوگا، اپنے کسی دوست کے لیے رکھا ہوگا، اپنے فلاں کام کرنے کے لیے رکھا ہوگا، اپنے کسی باس کے لیے رکھا ہوگا، اپنے کسی امپلائر کے لیے رکھا ہوگا. بٹ کوئی نہ کوئی بات ہمیں یاد ضرور ہوگی کہ اس نے میرے ساتھ اس دن ایسا کیا تھا. ہم نے اپنے دل سے اس کو نکالا نہیں ہوگا. دیکھیں ہماری شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم برائی کو برا سمجھیں، برے کو برا مت سمجھیں. یہ بڑا ایک فائن لائن ہے، اور اگر ہم اس لائن کو پہچان لینا تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اس کو سمجھنا آسان اس طرح ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتے. جب بیمار ان کے پاس جاتا ہے تو اس کو تو وہ لک آفٹر کرتے ہیں، اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں تاکہ وہ کیور ہو. لیکن اس دوائی کے اوپر وہ بہت سخت ہوتے ہیں، اس کے لیے انجیکشن بھی دیتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ دوائیاں بھی دیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک کا کورس بھی کراتے ہیں. کیونکہ نفرت دوائی سے ہے، نفرت بیماری سے ہے، نفرت بیمار سے نہیں ہے. ہماری شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ بری چیز سے نفرت کرو، برائی سے نفرت کرو، برے انسان سے نفرت مت کرو. کیونکہ انسان کے اندر تو شر ہونا ہی ہونی ہے. کون ایسا جس کے اندر غلطی نہ ہو سکے؟ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ تمام کے تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکل آئی کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، تو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہونی ہے. تو جب انسان سے غلطی ہونی ہے تو پھر ہم انسان سے نفرت نہیں کر سکتے. ہاں، اس غلطی سے جس کی وجہ سے وہ چیز، جو غلط چیز ہوئی، اس سے نفرت ہوتی ہے. اب اس ڈفرینسیشن سے فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتے، ہم اس چیز نے جو اس نے کی ہوتی ہے، جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہوتی ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں. اور اس چیز کی نفرت سے ہمیں ایک بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے یہ چیز کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی. ناٹ کہ اس نے میرے ساتھ کی ہے تو میں اب اس سے بات ہی نہیں کروں گا. جو چیز اس نے میرے ساتھ کی ہے وہ مجھے بری لگی ہے، میں آئندہ وہ چیز کسی کے ساتھ نہیں کروں گا. اس بندے کو معاف کر دیں، اس بندے کو چھوڑ دیں. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ جب آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو اس کے ماں باپ بہت بھی غصہ کریں نا، اس کو شاید ایک دو ٹکا بھی دیں، تو کچھ دیر بعد وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی آگے گھل مل رہا ہوتا ہے، اسی طرح پیار کر رہا ہوتا ہے. بچہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا، چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے، کہ بھائی میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اس طرح مجھے مارا تھا. وہ تو بالکل بھول بھال کے اسی طرح پیار سے، اسی طرح محبت سے ماں باپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر جو ہے نفرت اگر پیدا کرنی ہے تو برائی کی پیدا کرنی ہے، برے کی نہیں پیدا کرنی. حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے کہ کافر سے بھی اس کے کفر سے نفرت کرنی ہے، کافر بذات خود سے نفرت نہیں کرنی. کیونکہ وہ تو انسان ہے، وہ اگر کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تو اس سے ہم نے اتنی محبت کرنی ہے جتنا ہم کسی باقی مسلمان بھائی سے کرتے ہیں. ہاں، جو اس کا غلط عقیدہ ہے اس سے ہمیں نفرت ہے، انسان سے نفرت نہیں. اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. اب یہ بات ہم کس طرح سمجھیں کہ یہ کینہ ہے کیا چیز، اور کیا یہ ہمارے اندر کینہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے مشائخ نے کچھ انڈیکیشنز دیے، کچھ علامات بتائی ہیں. انہوں نے کہا اپنے دلوں میں جھانکو، اگر تمہیں یہ نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ لو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ موجود ہے. کیا نشانیاں بتائیں؟ سب سے پہلی نشانی یہ بتائی کہ انسان دوسرے کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے کسی کا کوئی چیز غلط نظر آ جائے، کوئی اس میں کوئی چھوٹی سی فالٹ نظر آ جائے، میں فوراً اس کو ہائی لائٹ کروں. جیسے ہی ہم کسی کے اندر عیب ڈھونڈنا شروع کریں، ہم سمجھ لیں کہ ہمارے دل میں کینہ ہے. اور وہی بات یاد رکھیں کہ عیب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے نے غلطی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کلو بنی آدمہ خطاؤن، ہر بندہ غلطی کرنے والا ہے.
اور خیر الخطاؤن التوابین، کو جو سب سے بہتر غلطی کرنے والا ہے جو توبہ کر لے، تو وہ بندہ توبہ کر سکتا ہے، ہم کیوں اس کی عیب ڈھونڈتے رہیں۔ دوسری نشانی جو ہم نے اپنے دل میں دیکھنی ہے کہ ہم کسی کو مشکل میں دیکھ کے خوش تو نہیں ہوتے۔ اگر ہم کسی کو مشکل میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں کینہ ہے، اور یہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ کیا پتہ کہ آج وہ مشکل میں ہے، کل کو ہم مشکل میں پڑ جائیں۔ ہم کیوں کسی کو دیکھ کے مشکل میں ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لوگوں کے درمیان ایام کو بدلتے رہتے ہیں، آج وہ مشکل میں ہے تو کل ہم مشکل میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ خدا کی تدبیر کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے دعوے سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے اس سے بچ نہیں سکتا، اللہ کس کو کب مشکل میں ڈال دے۔ تیسری نشانی جو ہم نے اپنے دل میں تلاش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلمہ خیر کو روک لیتے ہیں۔ کلمہ خیر سے روک لینے سے مراد یہ کہ ہمیں اگر اس نے سلام کیا، ہم کوشش کریں کہ ہم سلام کا جواب بھی نہ دیں، حالانکہ سلام ایک اگلے کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ہم دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے دل میں کینہ ہوتی ہے تو ہم سلام کا جواب دینا ہی نہیں پسند کرتے۔ یا اگر کہیں پہ کوئی موقع ہو جہاں پہ اس بندے کی کوئی تعریف بیان کی جا سکتی ہو، اس کی کسی خوبی کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہو، ہم خاموش رہتے ہیں، میں اس کے بارے میں کیا بات کروں، اس کو تو رہنے ہی دو۔ چوتھی نشانی یہ کہ ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو فلاں وہ غلطی بھی ہے، اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں تو وہ بھی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں اچھا۔ ہم اس کو اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں، اس کو تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ نماز ہی پڑھ لیا کرے۔ ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ اگر تم اس کو حقیر سمجھو گے، اس میں کمزوری ہے اس کا تانا دو گے، یا جو اس کی برائی ہے اس کا تانا دو گے، تو عین ممکن ہے کہ وہی چیز موت سے پہلے تمہیں بھی لاحق ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر دل سے سچی توبہ کر لے، اور اس کے باوجود اگر اس کے گناہ کا تانا اس کو دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ تانا دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ وہ خود اس کو اس مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آج وہ یہ کر رہا ہے، کل کو وہ توبہ کر کے اس سے معافی کر چکا ہو، ہم اس کو پھر تانا دیتے رہے کہ او بھائی تم نے تو کبھی نماز ہی نہیں، پوری رمضان ضائع کر دیا، رمضان میں تو توفیق ہی نہیں ہوئی تمہیں۔ اگر وہ بندہ اس سے توبہ کر لے تو ہو سکتا ہے کہ آج کے رمضان میں جو ہم اپنے آپ کو بڑا توفیق والا سمجھ رہے ہیں، اگلے رمضان میں ہم سے یہ توفیق چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اسی مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم آج حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر پانچویں نشانی جو ہم نے اپنے دل میں تلاش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ہم وہ تو نہیں ہیں جو کہ اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو، کوئی بات ہو، کوئی سیکرٹ ہو، ہم اس کو دوسروں تک اس کے راز کو فاش کرنے والے ہوں، سیکرٹس کو ریویل کرنے والے ہوں۔ اس نے ہم سے کوئی ان کانفیڈنس بات کی ہو، اب ہمیں پتہ چل گئی تو ہم دوسروں تک ہر ایک کو بتا دیں کہ جی یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ یا چھٹی نشانی یہ کہ ہم اس کا مذاق اڑانے والے ہوں، ہمیں موقع مل گیا ہم اس کو بلٹل کرنے والے ہوں، ہمیں موقع مل جائے تو ہم اس کے لے کر مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ ساتویں نشانی یہ کہ ہم اس کو ایذا پہنچانے والے ہوں، ہم موقع کی تلاش میں ہوں کہ جس دن میں ان پاور آف پوزیشن میں آ جاؤں، دیکھو میں اس کے ساتھ حل کیا کروں گا، یا جب مجھے موقع ملے گا میں دیکھو تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، یا پوزیشنز چینج ہو رہے ہیں، چینج ہو جائیں، آپ کو بہت تکلیف دینے والا ہوں، اب آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ اس کے ساتھ کچھ کریں تو آپ کہیں کہ اب میری باری ہے، اب دیکھو میں تمہیں کتنا بدلہ لیتا ہوں۔ تو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ کینہ رکھنا ہے۔ پھر آٹھویں نشانی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب گوئی کرنے والے ہوں۔ ایک ہوتا ہے عیبوں کو ڈھونڈنا، وہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے کہ اگلے میں یہ مشکل ہے، یہ بیماری ہے، تو ہم جو ہے نا اس کی اناؤنسمنٹ دنیا بھر میں کرتے پڑیں، جہاں بیٹھیں، جس مجلس میں بیٹھیں، اگلے کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیں کہ جی اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، اس کے اندر، اور اس میں ساتھ اپنی ایڈیشنل باتیں بھی لگا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جہنم میں ایک ویلی بنائی ہے جس کا نام ہمزہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اس ویلی میں ڈالا جائے گا۔
اور یہ ویلی میں ڈالا انہی لوگوں کو جائے گا جو دوسروں کی عیب گوئی کرتے ہوں گے، دوسروں کی عیبوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہوں گے۔ تو یہ بیماری جو ہے، یہ جو ہم اپنی دل میں پالتے ہیں، ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے، اور اس کے بہت تباہ کن جو ہے نتائج ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں سے اس نفرتوں کو، اپنے دلوں سے جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ان کی کیے ہوئے کو بھلا دینا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ دیکھیں، اپنے دل کو ہم صاف کر دیں گے نا، ہمارے اندر سے بہت سی ٹینشنیں نکل جائیں گی۔ ہم بہت سی باتوں کو، بہت سے ڈپریشن میں، بہت سے اسٹریس کو اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں ہمارے ساتھ برا ہونے کے لیے، اور کیونکہ ہم ہیلپ لیس ہوتے ہیں، ہم خود کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے، ہم ان کا رسپانس نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی سرکمسٹانسز کو چینج نہیں کر پا رہے ہوتے، یا ان کے غلبے کو اپنے اوپر سے ہٹا نہیں پا رہے ہوتے، تو ہم بہت ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں۔ ہم فیل کرتے ہیں کہ مطلب ایک بہت سٹریس آ جاتا ہے ہمارے اوپر، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اوپر سے یہ ہٹ جائے، ہمارے چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بندہ میرے پاس سے دور ہو جائے، بہو چاہتی ہے کہ یہ ساس میرے سے دور ہو جائے، امپلائی چاہتا ہے کہ باس میرے سے دور ہو جائے، دوست چاہتا ہے کہ یہ فلاں بندہ میرے سے دور ہو جائے، میں اس کی کوشچن سے نکل آؤں۔ یا ہم نے اپنے دل میں رکھا ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیوں ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ یہ سٹریس ہم نے اپنے اوپر خود لیا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے یہ بندہ نہیں کر رہا، یہ جو چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے یہ میری ساس نہیں کر رہی، یہ جو چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے یہ میرا بہو نہیں کر رہی، یہ جو چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے یہ میری امپلائی نہیں کر رہا، میرا باس نہیں کر رہا، میرا دوست نہیں کر رہا، یہ جو چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ چیز ہو، اور یہ بندہ ایکس وائی اینڈ زی ایک سورس بن رہا ہے اس کو میرے ساتھ ہونے کے لیے۔ اگر ہم اس تکلیف کو اس بندے سے ہٹا کے اللہ کی طرف منسوب کر دیں گے، ہمارا سٹریس ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب ہمیں اپنی ایکویشن اللہ کے ساتھ صحیح کرنی ہے۔ اب ہم نے اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے کہ یا اللہ یہ جو مشکل میرے اوپر آ پڑی ہے، یا اللہ اس کو درست کر دیجئے، یا اللہ یہ جو سبب بنا ہوا ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا سکھائی کہ اگر آپ کا کوئی کام والا آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہو تو دعا مانگے کہ یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو میرے پہ مسلط کیا مجھے سزا دینے کے لیے، کہ آپ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں جس کی وجہ سے یہ میرے اوپر مسلط ہوا ہے۔ وہ بندہ آپ کے اوپر مسلط ہوتا ہے، ایگزیکیوٹر ہوتا ہے اس سزا کا جو کہ اللہ نے آپ کو دینی ہوتی ہے، اس پہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ یا بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے، وہ کتنا میری طرف لوٹنے والا ہے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوٹانا چاہتے ہیں اپنی طرف، اس لیے کسی اور کو بنا دیتے ہیں کہ وہ ہمیں تکلیف دے تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے مانگیں۔ سزا دینا نہیں ہوتی، اللہ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کسی سورس کے تھرو ہم تک کوئی چیز پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیوں کسی دوسرے کو اپنے کسی غم کا یا کسی پریشانی کا ذمہ دار ٹھہرائیں؟ ہم واپس اسی بات کو لوٹا دیں کہ یہ تو مجھ تک پہنچی اس لیے ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ معاف کر دے، بندہ معاف کر دے، بندہ نرمی اختیار کرے، کیونکہ وہ بندہ جس نے کیا ہوتا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو اللہ نے اس کو ایک ذریعہ بنا دیا، اللہ نے اس کو ایک ذریعہ بنا دیا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی سنت اختیار کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آتا تھا تو شریعت کے احکام کو توڑنے پہ آتا تھا، اپنی ذات پہ کیے ہوئے کام پہ کوئی غصہ نہیں آتا تھا۔ فتح مکہ کی میں نے کل بھی بات کی، فتح مکہ والے دن قریش مکہ والوں نے آ کے ان کو کہا کہ آپ ایک کریم نبی ہیں، اخی الکریم ہیں، آپ ایک کریم بھائی ہیں، آپ ہمارے ساتھ کریمی کا معاملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے ساتھ میں نے معاف کر دیا، تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق معاف کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہی سکھاتے تھے کہ اپنے اندر معاف کرنے والی کوالٹیز کو پیدا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں جتنی جلدی
کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے، روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو اتنی جلدی معاف کریں گے۔ جو انسان اس دنیا میں دوسروں کے گناہوں کی ستاری کرتا ہے، دوسروں کی برائیوں کو چھپاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر اس کی برائیوں کو چھپائیں گے، اس کے گناہوں کی ستاری فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ شخص ہر نیکی سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اپنے دلوں میں نیکی اپنائیں، کیوں نہ ہم اپنے دلوں کو نرم کریں دوسروں کے لیے۔ لیکن جو شخص نرمی کا اس کے اندر ہوتی ہے نا، اس کے منہ سے پھر پیار کے بول نکلتے ہیں۔ ایک بڑی زبردست بات سمجھیں، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم کے ہر نہ کسی اعضاء میں کوئی نہ کوئی ہڈی بنائی، اس کو مضبوط بنایا، ہاتھوں کو، سر کو، ہر اعضاء میں کوئی نہ کوئی ہڈی بنائی۔ لیکن زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ہڈی نہیں بنائی، اس کو نرم رکھا۔ کیوں نرم رکھا؟ تاکہ اس سے بندے سے نرمی سے کے الفاظ نکلیں، تاکہ اس سے بندے سے محبتوں کے الفاظ نکلیں، تاکہ اس سے بندے سے پیار نکلے۔ ہم اپنی بیوی سے پیار سے بات کریں، ہم اپنے بچوں سے پیار سے بات کریں، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار سے بات کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ فرعون کے ساتھ پہلے کہا کہ یہ بہت حد سے نکل چکا ہے، لیکن اس سے کہا کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، کیا پتہ آپ کی بات کرنے سے وہ مان جائے۔ تو نرمی کا بات کرنا، لوگوں سے نرمی سے پیش آنا، لوگوں کو معاف کر دینا، اپنے دلوں کو صاف کر دینا، یہ بہت 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 اہم صفت ہے اور بہت اہم ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کیا میں تمہیں 4 لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو کہ بہت برے ہیں اور ان میں سے ہر آدمی ایک سے بڑھ کے دوسرا سے زیادہ برا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے برا انسان وہ ہے جو کہ اکیلا کھائے، اپنے غلاموں اور ماتحتوں کو کوڑے مارے اور بخشش کو روکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی برا انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ دوسروں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں، یعنی کہ دل میں اس کے کینہ ہو اس کے لیے لوگوں، اور وہ خود بھی اس کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ لوگ بھی اس کو معاف کر دینے والے نہ ہوں۔ پھر تیسرا شخص وہ برا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے نہ تو کوئی نیکی کی امید ہو اور لوگ اس کے شر سے امن میں بھی نہ ہوں۔ اب آپ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ اس سے نیکی بھی کی امید نہ ہو اور لوگ اس کے شر سے امن بھی نہ رکھتے ہوں، تو واقعی وہ بہت برا انسان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ ایک برے شخص کے بارے میں بتاؤں، تو صحابہ اکرام سوچ میں پڑ گئے کہ کیا اس سے بھی کوئی برا ہو سکتا ہے جس کے شر سے بھی کوئی امن میں نہ ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بدتر انسان وہ ہے جو کسی کی لغزش سے درگزر نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے، یعنی کہ جب اس سے کوئی آ کے معافی مانگے وہ اس کی معافی کو معاف نہ کرے، جب اس سے کوئی آ کے کہے آئی ایم سوری تو وہ اپنا منہ پھیر لے۔ اور ہم یہ کرتے ہیں، اگلا شرمندہ ہو بھی جاتا ہے، اگلا اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار بھی کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں میں تو تمہیں قیامت کے دن پوچھوں گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو قیامت کے دن پوچھیں؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی رائٹ اللہ کے اپنے ہاتھ میں رکھی، ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھی، ورنہ ہم تو شاید کبھی کسی کو معاف ہی نہ کریں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم سے کوئی معافی مانگنے آئے کہ نہیں میں تمہیں بعد میں پوچھوں گا، ہمیں کہنا چاہیے کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور پوچھا کہ موسیٰ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے وہ آپ کی لیے بخشش کی دعا کرے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا مطلب تو دنیا کی ہر چیز ہو گئی۔
وہ میرے لیے کیسے بخشش کی دعا کر سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مخلوق کی ایذا پر صبر کرتا ہے، چاند اور سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتے ہیں سب اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے ہم اس کے اوپر صبر کر جائیں، اس بندے کو معاف کر دیں، اس بندے کی کو we don't hold that person responsible for what he has done to us. صبر کر جائیں تو ہر وہ چیز جس کے اوپر چاند اور سورج طلوع ہوتے ہیں وہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے. کون ہے جو یہ نہیں چاہے کہ میری بخشش کی دعا کی جائے؟ ہم ہر چیز چاہتے ہیں. سمپل سی ٹرک، معاف کر دیں، اگلے کو معاف کر دیں. آخری بات لمبی ہو گئی لیکن ٹاپک بہت اہم ہے، اس کو سمجھانا سمجھنا بہت ضروری ہے. آخری بات یہ کہ ایک دفعہ ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی آ رہا ہے. تو صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی تھے، وہ بڑے کیوریس ہوئے کہ ان میں کیا ایسی خاص بات ہے جو اللہ کے محبوب نے ان کو جنت کی بشارت دی. وہ صحابی ان دوسرے صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 3 دن آپ کے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں. صحابی نے کہا سو بسم اللہ آئیے. وہ اب صحابی ان کے گھر میں آ گئے اور ان کو آبزرو کرنا شروع کر دیا. اب وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ 3 دن 3 راتیں ان کے کیا اعمال تھے، اور وہ دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ اس میں کوئی ایسی یونیک بات تو نہیں ہے جو میرے اندر نہ ہو. جتنی نماز، نفل نماز یہ پڑھتا ہے اتنی میں کرتا ہوں، جو ایکسٹرا اعمال یہ کرتا ہے میں بھی وہ کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کیوں کہا کہ یہ جنتی ہیں؟ تو تیسرے دن انہوں نے ان کو بتا دیا کہ جی اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو میں بہت کیوریس ہوں کہ آپ کیا چیز ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا اور میں بھی وہ عمل کرنا چاہتا ہوں. تو ان صحابی نے کہا کہ مجھے تو اپنے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی، نہ ہی میں کوئی ایکسٹرا خوبی کرتا ہوں. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو ہر ایک مسلمان کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں. جب میں سوتا ہوں تو میں اپنے اندر سے کسی کے لیے کوئی نفرت کوئی بغض اپنے دل میں نہیں رکھتا، میں معاف کر کے سوتا ہوں. اور شاید ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت ملی ہو، اور ان کی یہی خوبی تھی جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت ملی، اپنے دل کو صاف کر دینا. یہ ایک بہت آسان چھوٹا سا شارٹ کٹ ہے کہ جب ہم سوئیں تو ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے سوئیں، پھاڑ دیں اپنی اس بلیک بک کو جو ہم نے بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے. معاف کر دیں. ہاں یادیں نہیں جاتی، وہ یاد ضرور رہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں چیز ہوئی تھی، میرے ساتھ فلاں کام ہوا تھا، لیکن اس یاد کی جو بٹرنس ہے، اس یاد کی جو تلخی ہے، اس یاد کے ساتھ جو اس بندے جس نے آپ کے ساتھ کیا اس کے ساتھ جو نیگیٹیوٹی ایسوسیٹڈ ہے، اس نیگیٹیوٹی کو ہٹا دیں. یاداشت تو نہیں بندہ معاف کر سکتا، لیکن اس یاداشت میں جو فیلنگز ایسوسیشن ہے ان کو ضرور ہٹا سکتے ہیں، ان کو ہٹا دیجئے. ورنہ یہ ساری جو ہم کوششیں کر رہے ہیں نا، راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری ٹکروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑی ہیں ان تمام چیزوں سے، اللہ تعالیٰ غنی ہے ان تمام چیزوں سے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، ان کو نہیں ضرورت ہماری ان چیزوں کی. یہ ہمارے اپنے لیے ہیں، اور ان چیزوں کا میں بار بار کہتا ہوں مقصد اپنے دل کی صفائی ہے، تزکیہ نفس ہے. اور تزکیہ نفس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج رات کو جب ہم سوئیں تو ہمارا دل ہر ایک کے لیے صاف ہو چکا ہو، ہم نے ہر ایک کو معاف کر دیا ہو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ صاف دل کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رحیم، یا کریم، یا ودود، یا حنان، یا پروردگار عالم، یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. یا اللہ حقیقت میں نہایت گندے ہیں. یا اللہ ہم اپنے دلوں کے اندر بہت بغض، بہت کینہ بھرے ہوئے ہیں.
یا اللہ وہ دل جو صرف آپ کے لیے خالی ہونا چاہیے تھا، یا اللہ اس کے کونے کونے میں ہم نے کبھی کسی کی نفرت، کبھی کسی کی نفرت، کبھی کسی کا گلہ، یا اللہ کس کس گن کو بھرا ہوا ہے، یا اللہ یہ دل تو آپ کی محبت کی جگہ تھی، یا اللہ اس دل کو ہم نے غیروں کی نفرت سے بھر دیا۔ اے میرے مالک، یا اللہ یہ موقع ہے، یہ مہینہ ہے، یہ وقت ہے، یا اللہ ہم اس کو بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں، یا اللہ نجات پانے سے قاصر ہیں۔ اے میرے مالک ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہم آپ کے سامنے اپنے دل کے پیالے کو رکھتے ہیں کہ اس میں آپ اپنا نور بھر دیں۔ میرے مالک کبھی نور گھریلے پیالے میں تو نہیں آتا، یا اللہ کبھی نور اس پیالے میں تو نہیں آتا جس میں چھید ہوتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے پاس تو صرف پیالہ ہے، یا اللہ اس کو صاف آپ کر دیں، یا اللہ ہمارے پاس تو یہی ٹوٹی ہوئی پیک تھانی ہے، یا اللہ اس کے چھید آپ بھر دیں۔ اے میرے مالک یا اللہ آپ نے ہمیں بنایا، ہم جیسے ہیں آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اے میرے مالک آپ ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ آپ ہمیں صحیح کر دیجئے، یا اللہ آپ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے میرے مالک ہم فیل ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو درست، یا اللہ پورا مہینہ گزر گیا، یا اللہ اب بھی درست نہیں کر پائے، یا اللہ آپ صحیح کر دیجئے، یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں، یا اللہ آپ سے کہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اے میرے مالک آپ صحیح کر دیجئے، آپ درست کر دیجئے، آپ اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ ہم سے نہیں ہو رہا، یا اللہ ہم سے نہیں ہو رہا، یا اللہ ہم تھک گئے ہیں، یا اللہ ہم سے نہیں ہو رہا، یا اللہ آپ درست کر دیجئے، آپ صحیح کر دیجئے۔ یا پروردگار عالم، یا اللہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ یا اللہ اگر آپ نے ہمیں جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیا ہے، یا اللہ تو اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، یا اللہ لیکن آپ سے دعا تو کرتے رہیں گے، آپ سے مانگتے تو رہیں گے۔ یا اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، یا اللہ آپ مانگنے کو پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں بھی کرنا چاہتے تو یا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ دلوں کو صاف کر دیجئے، یا اللہ ہماری لرزشوں کو، ہماری کمزوریوں کو درگزر کر دیجئے، یا اللہ جو غلطیاں ہوئیں ان کو معاف کر دیجئے۔ اے میرے مالک اپنی سچی محبت عطا کر دیجئے، اپنی لگن عطا کر دیجئے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو ہم نے غلطیاں کی، یا اللہ جو جان کے کیں، بھول کے کیں، جو یاد ہیں، جو کر کے بھول گئے، یا اللہ ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا پروردگار عالم آپ ہم سے ناراض ہوئے ہیں، یا اللہ اس رحمتوں کے مہینے میں، اس برکتوں کے مہینے میں، یا اللہ پورا مہینہ گزر گیا، یا اللہ اب تک آپ کی مسجد نہیں کھلی، یا اللہ اب تک آپ کا حرم نہیں کھلا، یا اللہ اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک نہیں کھلا۔ میرے مالک بہت ناراض کیا ہے آپ کو، یا اللہ بہت بے ادبی کی ہے ان مقدس مقامات کی، یا اللہ بہت معمولی سمجھا ہے یہاں جانا آنا۔ یا پروردگار عالم دل تڑپتا ہے، یا اللہ دل تڑپ رہا ہے۔ اے پروردگار عالم یا دوبارہ جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کب تک اپنے در سے دور رکھیں گے، یا اللہ در سے دور رہے تو محروم رہ جائیں گے، یا اللہ محروم لوگ گے تو پھر کس طرح آگے جائیں گے، یا اللہ محرومی سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے پروردگار عالم محرومی سے نجات عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان مسجدوں کو کھول دیجئے، یا اللہ ان مسجدوں کو کھول دیجئے۔ یا اللہ اتنے جمعے گزر گئے، جمعے کی نماز نہیں پڑھی، یا اللہ یہ برکت والی نماز تھی، یا اللہ مغفرت والی نماز تھی، یا اللہ یا پروردگار عالم یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔